بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس۔ یہ کیس کیا ہے، اس میں کیا ہوا، اس کے تمام تر حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ عدالت نے کیس کا فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 10 سال قید سزا سنا دی گئی ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے آج عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے آج کے دن تک ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گواہان پر جرح کا حکم دے رکھا تھا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو دیگر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ کے باعث بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا گیا تھا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے بیرسٹر فہد عثمان رانا ایڈوکیٹ بیرسٹر منصور اعظم عدالت میں پیش ہوئے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی جانب سے اسٹیٹ کونسل تیمور جنجوا عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کیس میں مجموعی طور پر 5 گواہان پیش کیے گئے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 30 صفحات پر مشتمل یہ چلان عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی پر پی ٹی ایم اور دیگر کالعدم تنظیموں کا ایجنڈا پھیلانے کا الزام تھا۔ ملزمان پر ریاستی اداروں کے خلاف مواد کی تشہیر کا بھی الزام تھا۔ اس کے علاوہ پروسیکیوشن کی جانب سے چلان بھی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی مختلف ٹویٹس بھی بطور ثبوت کے طور پر اس چلان کے اندر فراہم کی گئیں۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ایمان مزاری کی ریاست مخالف تقاریر بھی عدالت میں پیش کی گئی تھیں۔ اب یہ کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آج آپ کو سارے حقائق بتاتے ہیں۔ 22 اگست 2025 کو این سی سی آئی اے نے پیکا ایکٹ کی دفعات 9، 10، 11 اور 26A کی متواتر خلاف ورزی پر ملزمان ایمان زینب مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف FIR 234/25 درج کی۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ سنگین الزامات کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور محض شامل تفتیش کا کہا گیا اور یہ کیا گیا، جو کہ آغاز مقدمہ ہی پر غیر معمولی رعایت شمار ہوتی ہے۔ بعد ازاں 29 اگست 2025 کو ایمان مزاری نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا سے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی، جسے فوری طور پر منظور کر لیا۔ 5 ستمبر کو وکیل کی عدم موجودگی کے جواز پر ضمانت کی سماعت مؤخر کی گئی اور 11 ستمبر کو درجن بھر وکلاء کی موجودگی میں دونوں ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی منظور کر لی گئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد ملزمان کی جانب سے کیس کو غیر سنجیدگی سے لینے کے بیانات اور میڈیا پر عدالتی کارروائی کی تصحیح کا سلسلہ جاری رہا۔ 13 ستمبر کو استغاثہ نے چلان جمع کروایا اور کیس 17 ستمبر کو دوبارہ جج افضل مجوکا کو ماک ہوا۔ عدالت کے متعدد طلب ناموں کے باوجود ملزمان 20 اور 22 ستمبر کو پیش نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے۔ 24 ستمبر کو ملزمان پیش ہوئے، اپنے وکلاء تبدیل کیے اور عدالت نے وارنٹ منسوخ کر دیے۔ حالانکہ اعلیٰ عدلیہ کے طے شدہ اصولوں کے مطابق ناقابل ضمانت وارنٹ کے اجرا کے بعد ضمانت خود بخود منسوخ تصور ہوتی ہے۔ مورخہ 30 ستمبر کو فرد جرم کے لیے کیس 3 مرتبہ کال ہوا، مگر ملزمان پیش نہ ہوئے۔ وکیل کے ذریعے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، لیکن ملزمان کی عدم پیشی برقرار رہی۔ بعد ازاں وکیل نے وکالت نامہ واپس لے لیا اور عدالت نے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ 1 اکتوبر کو نئے وکیل کیسر امام پیش ہوئے، جن کی درخواست پر وارنٹ منسوخ کیے گئے اور ناقابل ضمانت بھی جو ضمانت ہے اس کو بحال کر دیا گیا۔ ملزمان نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید مہلت طلب کی، جو انہیں فراہم کی گئی۔ 7 اکتوبر، 11 اکتوبر، 13 اکتوبر، 16 اکتوبر، 20 اکتوبر اور 24 اکتوبر کو بھی ملزمان نے مختلف بنیادوں پر التوا کی درخواستیں دیں، کبھی وکیل کی عدم دستیابی، کبھی میعاد درکار نہ ہونے کے نام پر اور کبھی عدالتی احکامات کو چیلنج کرنے کے جواز پر۔ عدالت نے ہر موقع پر رعایت اور مہلت فراہم کی۔ مورخہ 29 اکتوبر کو عدالت نے دن میں متعدد مرتبہ کیس کال کیا، مگر ملزمان بارہا غیر حاضر رہے۔ نتیجتاً ہادی علی چٹھا کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔
مورخہ 30 اکتوبر کو ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد کی گئی۔ ایمان مزاری کے وکیل قیصر امام اور اسٹیٹ کونسل نے ملزمان کے سامنے ہی فرد جرم کا جواب دیا اور وارنٹ منسوخی کی درخواست پیش کی گئی۔ اس موقع پر ہادی علی چٹھا نے عدالت میں غیر مہذب طرز عمل اختیار کیا، تاہم وکیل کی معذرت پر عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وارنٹ منسوخ کر دیے اور مچلکے بحال کر دیے۔ عدالت نے استغاثہ کو اگلی تاریخ پر گواہ دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ مورخہ 5 نومبر 2025 کی سماعت کے دوران ملزمان نے عدالت کے خلاف غیر شائستہ رویہ اپنایا اور موقف اختیار کیا کہ چونکہ انہوں نے عدالت کے خلاف MIT کو درخواست دی ہے، اس لیے عدالت سماعت آگے نہ بڑھائے۔ بدتمیزی کے باعث سماعت ملتوی کرنا پڑی۔ بعد ازاں ملزمان نے شہادتیں ریکارڈ ہونے کے دوران دوبارہ ہنگامہ کھڑا کیا، حتیٰ کہ اپنے وکیلوں سے بھی بدسلوکی کی اور عدالت سے فرار ہو گئے، جس پر دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے۔ وکیل قیصر امام نے اس صورتحال کے باعث وکالت سے معذرت کر لی۔ 6 نومبر کو ملزمان دوبارہ پیش نہ ہوئے، مگر بعد ازاں 12 بجے کے بعد حاضر ہو کر وارنٹ منسوخی کی درخواست جمع کرائی اور نیا وکیل مقرر کرنے کے لیے مزید مہلت طلب کی۔ عدالت نے ایک بار پھر وارنٹ منسوخ کر دیا اور مہلت فراہم کر دی۔ اب آگے آ جائیں۔ مورخہ 8 نومبر 14 نومبر اور 17 نومبر 2025 کی سماعتوں میں بھی ملزمان مسلسل غیر حاضر رہے۔ کبھی وکیل کی تبدیلی، کبھی ریاستی وکیل پر اعتراضات اور کبھی کچھ دیر میں پہنچنے کے جواز پر سماعت ملتوی کرواتے رہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی تبدیلی ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی کے اختیار میں ہے اور اس فیصلے کو ہائی کورٹ ہی چیلنج کر سکتی ہے۔ ملزمان کو متعدد بار وکیل مقرر کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ اس تمام عرصے میں عدالت نے غیر معمولی تحمل اور نرمی کا مظاہرہ کیا، جو کسی عام شہری کو میسر نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود ملزمان نے التوا، غیر حاضری، وکیل بدلنے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مختلف ریلیف اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کو معمول بنا کر ٹرائل کے عمل میں مسلسل رکاوٹیں پیش کیں۔ 19 نومبر 2025 کو دونوں ملزمان نے ایک بار پھر عدالت میں ٹرائل کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ملزمہ ایمان زینب مزاری کی جانب سے ذاتی حاضری سے استثناء کی درخواست دوپہر کے بعد جمع کرائی گئی، جبکہ ملزم ہادی علی چٹھا عدالت میں پیش ہو کر شفاف ٹرائل کے عمل میں مداخلت کرتا رہا۔ عدالت نے تحمل کا پھر مظاہرہ کیا اور ملزمان کے نامناسب طرز عمل کے باوجود کسی قسم کی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں لائی۔ ایمان زینب مزاری کی ذاتی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی گئی اور استغاثہ کے گواہان کی شہادت ریاستی کونسل کی موجودگی میں ریکارڈ کی گئی۔ ملزمان ہادی علی چٹھا نے نہ صرف کارروائی میں مداخلت کی بلکہ اپنی اہلیہ کے وکیل کو بھی عدالت کے احاطے سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد ملزمان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہنچ گئے، جہاں دونوں عدالتوں نے غیر معمولی ریلیف دیتے ہوئے دوبارہ شہادتوں کو ریکارڈ کرنے کا حکم دیا۔ اس مقدمے میں دونوں ملزمان کے 8 وکلا کے وکالت نامے عدالت میں جمع ہیں، لیکن ہادی علی چٹھا نے کراس ایگزامینیشن خود کی۔ جب آخری گواہ رہ گیا تو دوبارہ ملزمان اپنی پرانی حرکتوں پہ آ گئے۔ کارروائی میں رکھنے ڈالنے کا انہوں نے آغاز کیا۔ کبھی ایمان مزاری کی طبیعت خرابی کے باعث استثناء وہ مانگتی رہی جو عدالت نے بغیر کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اسے دی، کبھی وہ ضمانتیں مانگتی رہی تو کبھی کچھ اور کرتے رہے، ہمیشہ رکھنا ڈالتے رہے۔ اب اس پر دوبارہ 20 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر معمولی ریلیف دیتے ہوئے دونوں ملزمان کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا اور 3 دن میں ٹرائل مکمل کرنے کا بھی حکم دیا۔ 22 اگست سے اب تک 5 مہینے گزر چکے ہیں۔ عدالتی کارروائی 4 مہینے سے جاری ہے۔ ایمان مزاری کی ٹویٹس دہشت گرد تنظیموں BLA وغیرہ اور پرسکرائبڈ پرسنز جیسے کہ ماہرنگ بلوچ کی ریاست مخالف بیانیوں کو فروغ دینے کے علاوہ لسانی تفریق کو نمایاں کرتی ہیں۔ ان کی ٹویٹس میں ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہوتا ہے، جو کہ پیکا کے تحت جرم ہے۔ دونوں ملزمان کا مجموعی رویہ واضح طور پر دانستہ، ارادی اور اس کے علاوہ مسلسل کوششوں پر مبنی ہے، جس کا مقصد ٹرائل کے عمل کو متاثر کرنا، روکنا اور عدالتی کارروائی میں خلل ڈالنا ہے۔ ملزمان نے عدالت کے وقار کو مجروح کیا تھا، قانونی عمل میں دانستہ طور پر رکاوٹ ڈالی تھی، انصاف کی فراہمی کے عمل کو مسلسل سبوٹیج کیا تھا۔ اب ایمان مزاری کی پھر سے جج کی تذلیل اور سسٹم کو گالیاں، میڈیا پر نہ آنے پر بہت غصہ ہوئیں۔ کیا کیس میڈیا پر لڑنا ہے یا معزز عدالت میں؟ یہ سوال ہے۔ کیا آپ قانون سے بالا تر ہیں؟ ریاست کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتی۔ اگر کسی کو بار بار عدالت میں بلایا جا رہا ہے اور وجہ سیدھی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ یوٹیوبر ہو، سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو۔
یہ کہنا کہ بس ایک ہی بندے کے پیچھے پڑ گئے ہیں آدھا سچ ہے. جس نے قانون توڑا وہ جواب دے گا، باقی سب محفوظ ہیں کیونکہ انہوں نے قانون کو نہیں توڑا. عدالت میں پیشی کو انتقام کہنا دراصل عدالت اور انصاف کے نظام کی توہین ہے. اگر کیس کمزور ہے تو عدالت سے بری ہو جائیں گی. سڑکوں پر بیانیہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چند سوالات ہیں. عدالت کا بائیکاٹ وہی لوگ کرتے ہیں جو خود سوشل میڈیا پر روز ٹرائل لگاتے ہیں، کبھی ججز کا، کبھی فوج کا، کبھی ریاست کا. یہ ٹرائل وہ دہائیوں سے جاری کیے ہوئے ہیں. اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ اب جھوٹ، بہتان اور نفرت پھیلائیں، ایمان مزاری اور پھر کہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے. اظہار رائے کا اور اس کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے ایمان مزاری صاحبہ کہ آپ جھوٹ، بہتان اور نفرت پھیلائیں اور پھر کہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے. اگر واقعی کچھ غلط نہیں کیا ایمان مزاری صاحبہ تو اتنا شور کیوں؟ سیدھا عدالت جاتی، ثبوت دیتی، اب بھی دے دیں اور نکل آئیں. یہی طریقہ ایک مہذب ریاست میں ہوتا ہے. ریاست کمزور نہیں ہے. سن لو کہ یوٹیوبرز، ویڈیوز، ٹویٹرز یہ سارے لوگوں سے بلیک میل ہو جائے. قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، نہ دباؤ میں آتا ہے نہ ہی کوئی مہم جوئی میں. قوم کو گمراہ کرنے کی بجائے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قانون حرکت میں آ چکا ہے اور یہ سب کے لیے ہے. یہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، قانون تو حرکت میں آئے گا. اب آپ کو بتائیں گے. آپ نے کیس کا سارا پس منظر تو جان لیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، یہ ان کے اوپر جو ٹویٹس کا کیس ہے، بالخصوص ایمان مزاری کے وہ چند ٹویٹس، 7، 8، 10 ٹویٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ اسکرین پر چلائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیں گے. میرے فون پر یہ ٹویٹس موجود ہیں. میں تاریخ کے ساتھ یہ ٹویٹس آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر اس کا انالیسس اور اس کا مقصد وہ بھی آپ کے سامنے سب عیاں ہو جائے گا. ایک عام بندہ بھی جان جائے گا کہ یہ ٹویٹس جو اس نے کیا کیے ہیں وہ پاکستان میں جو پیکا ایکٹ ہے کیا اس کے انڈر آتے ہیں اور اس پر سزا ہونی چاہیے. کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جی 25 جولائی 2025 کو ایمان مزاری صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، محرب اوان ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کرتی ہیں: آر یو اویئر دیٹ سفیان واز one of the student who participated in 2023 long march to Islamabad and was brutally beaten, arrested and tortured. As per BLA on spokesperson, Sufyan joined BLA in 2024. یعنی ایک بندہ جس نے BLA جو کہ کالعدم جماعت ہے اس کو جوائن کیا ہے اور یہ اس کے حق میں آواز اٹھا کر، اور یہ آگے پورا ٹویٹ پڑھیں، یہ ڈی ہیومنائزیشن اور اس طرح کے نعرے بلند کر رہی ہے جو کہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی جانوں کا دشمن ہے، جس نے بہت سارے قتل بھی کیے ہیں اور بلوچستان کے امن میں رکھنا اور قانون کو توڑا ہے. یہ اس کے لیے آواز اٹھا کر اسٹیٹ کو یہاں پر ملان کر رہی ہے. اور یہ 25 جولائی 2025 کا ٹویٹ ہے. آپ سکرین کے اوپر یہ سارا ٹویٹ ہے، اس کو خود پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ ایک کلیریفیکیشن ہے اور گلوریفیکیشن ہے اس کی ٹیررزم کی، جس میں یہ ٹیررسٹ کو گلوریفائی کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جو دہشت گردی کرتا ہے اور جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے وہ دونوں مجرم ہیں. ایمان مزاری کیسے مبرہ ہو سکتی ہے جب آپ نے دہشت گردوں کو خود سپورٹ کیا اور دہشت گردوں کو گلوریفائی کیا؟ آگے آ جائیں. اگلا ٹویٹ، یہ ٹویٹ بھی سکرین 15 مئی 2025 کا ایک اور ٹویٹ آپ کے نظر کرتے ہیں. یہ سکرین پر چل رہا ہے، اس کو پڑھیے گا. The forced disappearance of Ghazi Amanullah, brother of PTM leader Manzoor Pashtun, is yet another attack on PTM by this terrorist state. میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا مگر یہ اس نے لکھا ہے. کیا کوئی دہشت گرد ہوتی ہے اسٹیٹ جو اقوام متحدہ کے اندر رجسٹرڈ اسٹیٹس ہیں؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ آپ کسی ریاست کے اندر رہ کر، اس میں کھا پی کر، اس میں عزت اپنا کر، اس میں اپنی زندگی گزار کر اسی ریاست کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ جو اقوام متحدہ اور دنیا کے قوانین کی پابند ریاست ہو. ریاست صرف کیا ایک ادارہ ہوتا ہے؟ کیا ریاست میں پارلیمنٹ نہیں ہے؟ کیا ریاست میں حکومت وقت نہیں ہے؟ کیا ریاست میں عوام نہیں ہے؟ کیا ریاست میں وہ کالا کوٹ نہیں ہے
جو پہن کر آپ اسی کالا کوٹ کو بشمول سب کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں، کیا یہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ریاست دہشت گرد ہے، یا ریاست کے اندر جو انٹیٹیز ہیں جس کو اقوام متحدہ اور دنیا کے دیگر ادارے مانتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے لوگوں کو سپورٹ کر کے آپ ان کو ٹھیک کہہ رہی ہیں اور پاکستان کو اور ریاست وقت کو آپ دہشت گرد کہہ رہی ہیں؟ تو کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس کے اوپر سزا غلط ہے، ناانصافی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ آپ ایک ریاست کو جو دنیا کے قوانین کو مانتی ہے اور دنیا اس کو مانتی ہے، آپ اس کو دہشت گرد کہیں، اور اس کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں، آپ اس کو مبرہ کریں، بری الزما کریں؟ یہ آپ کے انسانی حقوق کی تنظیمیں سکھاتی ہیں آپ کو؟ یہ ہے آپ کا انسانی حقوق کہ آپ ریاست میں 25 کروڑ عوام کی ایک ریاست کو، جس میں آپ خود بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، کالا کوٹ والے بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، اب سب کوئی دہشت گرد کہہ دیں؟ اس کے پیچھے آپ کے مقاصد ہیں، اور مقاصد دنیا کو سمجھ آ چکے ہیں کہ ڈورے وہیں سے ہل رہی ہیں جہاں سے باقی سب کی ہلتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ سزا ہوئی ہے۔ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے مسلسل چل رہا ہے، آپ پڑھیں اس کو، آپ پڑھیں اور آپ خود اندازہ کریں۔ آگے آ جائیں، ایک اور ٹویٹ ہے، یہ وہ ٹویٹ ہے جو آپ کا جرم ہے۔ ایک دہشت گرد وہ ہے جو گولی چلاتا ہے، اور دوسرا دہشت گرد وہ ہے جو ایک بیانی اور فتنہ چلاتا ہے، اور فتنے والا دہشت گرد بڑا دہشت گرد ہے۔ آج کے دور میں گولی والا ایک گولی چلا کے ایک بندے کو مارتا ہے، مگر فتنے والا ٹویٹ کر کے لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کو گندا کرتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کو ٹارگٹ کریں اور پوری دنیا کو ٹارگٹ کریں۔ تو بڑا مجرم کون ہوا؟ آپ جیسے لوگ جو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ 16 اپریل 2025 ڈاکٹر ماہرنگ لانگو remains incarcerated with the state giving a clear message to those who engage in peaceful resistance. It will not be tolerated. Punishing Dr. Maharang for consistently choosing to raise her voice instead of raising arms will only push youth towards violence in Balochistan. یہاں پر یہ میسج دے رہی ہے کہ اگر ڈاکٹر ماہرنگ لانگو کو کچھ ہوا تو بلوچستان میں بدامنی آ جائے گی۔ یہ وہی بیانیہ ہے 9 مئی والا، مجھے گرفتار کیا دوبارہ یہ ہوگا، اور پھر ہوا۔ آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا 26 نومبر کو بھی ہوا۔ کیا ہوا؟ املاک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کا نام بدنام کیا، پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا، لوگ جان سے گئے، امن خراب ہوا، پاکستان کے ریاستی اداروں کو جہاں ہندوستان آج تک ہمت نہیں کر پایا وہاں پر ٹارگٹ کیا، آپ کی جان و مال کا نقصان ہوا۔ یہ وہی کام تھا جو یہ بلوچستان میں کہہ رہی تھی کہ اگر یہ کیا تو بلوچستان میں کیا ہوگا؟ وائلنس ہوگا، بدامنی ہوگی۔ تو کیا اگر دہشت گردوں کا جو سربراہ ہے، جو ان کا سب سے بڑا مالک ہے، جو سربراہ ہے ان کا، جو چیف ہے، کیا وہ آ کر کبھی خود اس نے گولی چلائی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کیا عمران خان نے 9 مئی کے اندر، چلے مان لیتے ہیں 9 مئی میں آ کر اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی ڈنڈا مار کر کوئی چیز توڑی تھی؟ وہ تو عدالت کے اندر تھا، مگر آرڈر کس نے دیے تھے؟ کیا کسی ملک کا جو کوئی فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ جب آرڈر دیتا ہے کہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دو تو وہ خود تو نہیں جاتا نا؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آرڈر کرتا ہے، ذہن بناتا ہے۔ تو ذہن سازی وائلنس کی کون کر رہی ہے؟ ایمان مزاری کر رہی تھی۔ آگے آ جائیں، 16 دسمبر 2024 میں ذرا تھوڑا سا آپ کو آہستہ آہستہ پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ رہی ہیں we said never forget but acted like nothing happened. The terrorists who had our children slaughtered was set free by the state. یہ یہاں پر بیانیہ یہ بنا رہی ہیں گڈ طالبان کا اور بیڈ طالبان کا۔ یہ پڑھیں ذرا، یہ پورا ٹویٹ جو ہے اس کو پڑھیں، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان۔ یعنی اسٹیٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے چند لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے کہ وہ لوگوں کو ماریں اور چند لوگوں کو اس کے اوپر وہ حملہ کرتی ہے۔ تو یہ بیانیہ بالکل اسٹیٹ کا کلیئر ہے کہ ان کی نظر میں کوئی گڈ طالبان کوئی بیڈ طالبان نہیں ہے، بلکہ طالبان دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کے ساتھ وہی نمٹا جائے گا جس طرح ریاستیں نمٹتی ہیں۔ اور یہ آپ کو DGISPR سے لے کر منسٹرز کے ہر ایک کی پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر میسج ملتا ہے۔ مگر ایمان مزاری نے پاکستان کی ریاست کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ کیا یہ بدامنی اور ریاست وقت کے اوپر، اس کی پالیسیز کے اوپر سوال اٹھانا نہیں تھا؟ کیا یہ پیکا ایکٹ کے اندر نہیں آتا؟
آگے آ جائیں. 8 اکتوبر 2024 کو یہ کہتی ہے کہ لاکڈ اپ ان اسٹیٹس ٹارچر سیل وائل بی ایل اے آپریٹیوز ایویڈنٹلی ریمین انٹچڈ. اسٹیٹ ڈیسیژن ٹو ٹارگیٹ پیسفل وومن اسٹوڈنٹس پولیٹیکل لیڈرز ہیز اونلی انکریزڈ ریکروٹمنٹ فار سیپریٹسٹ گروپس. اسٹاپ پینٹنگ وکٹمز آف اسٹیٹ بروٹلی ایز ٹیررسٹ. اب یہ اس میں کیا ظاہر کر رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف تو نہیں کر رہی، مگر جو باقی لوگ ہیں ان کو جبری طور پر گمشدگی کر رہی ہے. تو اس کا نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ ہی کوئی بات ہے. اسٹیٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے اگینسٹ دہشت گرد، اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں، سینکڑوں آپریشنز ہو رہے ہیں. اور اب تک آپ کو ایک ولاگ کے اندر ہم نے بھی بتا دیا تھا کہ ہزاروں آپریشنز پچھلے ایک سال کے اندر ہوئے ہیں، اور اس میں سینکڑوں جو دہشت گرد ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں. تو اسٹیٹ کی پالیسی کلیئر ہے، مگر یہ اپنا گندا جو پراپیگنڈا ہے اس کو پھیلانے میں ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کی شکل میں کامیاب رہی ہیں کسی حد تک، اور جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر سیکشن 9, 10 اور 26A پیکا کا جو آرڈیننس ہے وہ اوفینس لگی ہے. بہرحال آگے آ جائیں. 19 اگست 2023 کو انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس کے اندر یہ خود کہہ رہی ہیں، شیئر بھی کی، کہ یہ جو دہشت گردی ہے وہ جو نعرہ ہے وہ انہوں نے لگایا. تو یہ کیا پورٹری کرتا ہے؟ یہ کون لگاتا ہے نعرہ؟ یہ دہشت گرد لگاتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر یہ بھی اوفینس لگی. 21 جولائی 2022 کو ایمان مزاری نے کہا نو بڈی بلیوز پاکستان آرمی کلیم دیٹ اٹ کل بی ایل اے ٹیررسٹ انکاؤنٹر. دیر از اے میسج ان دا ڈیڈ باڈیز تھاؤزنڈز آف بلڈ مسنگ پرسنز آر ان آرمیز ٹارچر سیل اینڈ دس از واٹ وی ول بی ڈن ٹو دیم. اتنا بزدل دشمن کسی کو نہ ملے. تو یہ اسٹیٹ کو اگریسر کہہ رہی ہے اور اسٹیٹ کو اپنا دشمن کہہ رہی ہے. تو اسٹیٹ کا دشمن کون ہے؟ دہشت گرد ہے. تو یہ دہشت گردوں کے پلڑے میں جا کر بیٹھی. بہرحال 31 اکتوبر 2021 کو لاسٹ ٹویٹ ہے الیکٹڈ MNA علی وزیر از اسٹل ان دا جیل. یہ دیکھیں آپ، بٹ لیڈرز آف پرسکرائبڈ اینٹی آر VIP گیسٹ آف دا اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ کو دوہرا معیار کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں دہشت گردوں کو، اور ایک MNA کو اس طرح رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی سراسر الزام ہے، اور وہ MNA جس جرم میں جو بیانات اور جو کچھ کیا تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. تو یہ سارے جرم ہیں ایمان مزاری صاحبہ کے، جس کی بنیاد پر وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے بہت حربے استعمال کیے. اور اگر آج وہ خود کو کلیئر کرتی ہیں، عدالت میں کیس صحیح طرح سے لڑتی ہیں، اپنی اپیل کرتی ہیں، تو وہ باہر آ جائیں گی. مگر اپنے آپ کو VIP ٹریٹمنٹ دینا اس طرح اور انسانی حقوق کی آڑ میں چھپ کر دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دینا چاہیے. اسی میں سب کی بقا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.